السلام علیکم۔ 14 ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں میں۔ تو ناول ہے جی روح نشیں، رائٹر ہے اسمروا مرزا ناولز۔ تو آج کی قسط کا سنیک یہ پکچر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کی قسط ہونے والی ہے کیپٹن صاحب کے نام۔ تو قسط بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہے، بہت زیادہ دھماکے دار ہے، بہت زیادہ شاکنگ ہے، اور یعنی بہت مزیدار قسم کی ہے، جھٹکا اسپیشل۔ تو دل تھام لیں اسے پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ مزید آپ کا صبر نہیں آزماتے اور چلتے ہیں کس کی طرف؟ لیٹس اسٹارٹ۔ وہ جو میشی کے پیچھے سے چیر پھاڑ دینے کے ارادے بنائے بھاگ کر آئے تھے، اس لڑکی کو پہاڑ جیسے طاقتور آدمی کے گلے لگا دیکھ کر ہی ڈر اور خوف کے مارے گلی کی دوسری طرف دوڑ گئے۔ مبادا وہ خونخوار تیوروں والا جس کے دائیں ہاتھ میں لوہے کی وہ سیاہ گن دور سے ہی چمک رہی تھی، ان کے چیتھڑے اڑا دیتا۔ اچھی لڑکیاں ہر کسی کے گلے کا ہار نہیں بن جاتی، ریلیکس ہو جاؤ، وہ جا چکے ہیں۔ علمان نے اپنے آپ سے چمٹی اس بہت شدت پسند مخلوق کے سبب بہت الجھن محسوس کی، بہت دقت سے سانس کھینچے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میشی کو خود سے علیحدہ کیے فاصلہ بنایا تو وہ علمان سیال کو دیکھ کر یوں سفید پڑی جیسے جسم کا سارا خون سوکھ گیا ہو۔ اس کو دیکھ کر خوفزدہ تھی، اس کے جملے کی تپش سے جھلس کر رہ گئی۔ جی چاہت زمین پھٹے اور اس میں اتر جائے مگر علمان کی نظروں سے دور چلی جائے۔ مجھے لگا بھیا ہیں، سوری، آپ کہاں سے آ گئے؟ میشی اس پہاڑ معطر اور دل و جاں کو لمحے میں مطلوب ہو جاتے، پہاڑ وجود سے فاصلہ بناتے، ڈر کر آنسوؤں میں گلتی آنکھوں سے شکوہ خیز سنسان روڈز کی طرف نظر برے ہراساں نظروں سے قبرستان کی طرف گردن موڑی، جیسے ان وحشی درندوں کے ابھی تک پیچھے آنے کا خوف لاحق ہو، جبکہ علمان سیال نے اس کی پھٹی آستین سے چھلکتا سفید برہنہ کندھا ذرا سے چیر جاتے شرٹ کے گلے کے سبب بے آبرو ہوتے جسم اور اس کے ننگے پیر دیکھتے جھٹ سے اپنی براؤن لیدر جیکٹ اتاری، مشائم کے کندھوں کے گرد اور آئی تو ایک بار پھر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، علمان کے اسے تین جانب سے جیکٹ کے سنگ اور مقابل سے اپنے سنگ ڈھانپنے کے سبب قریب ہوئی۔ میشی نے آنسوؤں سے رندا پیکا چہرہ اٹھایا اور نظر اس کے سینے سے لے جاتی آنکھوں تک پہنچائی۔ دونوں کی گرے آنکھیں ملی، میشی کی آنکھ سے لگاتار بہتے آنسوؤں پر علمان نے بے اختیار اس کے آنسو ہاتھ بڑھا کر بنا کچھ سوچے پونچھ ڈالے، جو آج اپنی غلطی کے سبب اپنی فیملی کے لیے ناسور بن جانے والی تھی۔ اگر علمان سیال آج نہ آتا تو وہ مر چکی ہوتی۔ سمجھ نہ آیا روئے کہ علمان سے یوں پھر سے ملنے پر خوش ہو، جب اس دوسری ملاقات میں بھی میشی کی آنکھوں میں علمان کے لیے وارفتگی اور والہانہ پن کے علاوہ ایک اور رنگ تھا، تشنگی کا، جو علمان سیال کے لیے نظر اس پر رکھنا حرام کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کروں۔ اس سے مناسب فاصلہ اختیار کیے علمان اس سالم اپنی آنکھوں میں ڈبونے کی ماہر معصوم سی درماندہ لڑکی پر سے ہر ممکنہ نظریں چراتا گاڑی کی طرف اشارہ کیے سڑک پر چلنے لگا، مگر وہ وہیں رکی تھی۔ اس کو بانپ کر وہ پلٹا، اس کے پیر میں شاید کچھ چبھا تھا، تبھی چلنا محال ہوا۔ علمان نے پلٹ کر ایک نظر اسے رکے پیروں اور پھر آنسوؤں سے بھری آنکھوں پر ڈالی۔ دل کٹ گیا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر سب نے ویسے ہی گولی مار دینی ہے، پلیز مجھے گھر نہیں جانا۔ میشی کی باقاعدہ رو دینے پر علمان پھر سے پلٹ کر اس تک آیا اور اس بار بنا میشی کی اجازت کے اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے ساتھ گاڑی تک لایا اور فرنٹ کار ڈور کھولتے ہی احتیاط کے سنگ میشی کو بٹھائے جبڑے بھینچتا ہوا دوسری طرف سے خود بھی آ کر سوار ہوا۔ نظر خوفزدہ، سہمی اور تکلیف میں ڈوبی اس لڑکی پر ڈالی جس نے علمان سیال کی زندگی نہیں، دماغ نہیں، اس کے دل کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اب تک وہ اپنے سینے میں مچلتے دل کی بے خودی محسوس کر سکتا تھا۔ کیا کر رہی تھی اس وقت یہاں اس سنسان جگہ؟ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو تمہیں پتہ ہے تمہاری فیملی پوری جیتے جی مر جاتی۔ علمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہفکی بھرے لہجے میں روتی ہوئی میشی کو سرسری سا دیکھے کہا، جو ڈبڈبائی آنکھوں سے علمان کو دیکھ کر اپنے آنسو رگڑ گئی۔ مجھے نہیں تھا علم، یہ جگہ بھی سیکیور نہیں، میں تو بابا جانی کے پاس وضو کی شکایت لگانے آئی تھی، مجھے نہیں جانا گھر، مجھے وضو سچ میں تھپڑ مار دیں گے، دادا تو میرا گلا دبا دیں گے، پلیز مجھے نہیں جانا گھر۔ وہ اس درجہ خوف اور صدمے میں تھی کہ جب اس نے اپنا ڈر بتاتے علمان کی بازو جکڑی تب وہ سچ میں اس کے ہاتھ اور پھر اس لڑکی کے چہرے اور سرخ نم آنکھوں کو دیکھنے پر مجبور ہوا۔ دل میں حشر برپا کیے وہ کس فرصت سے رو رہی تھی۔ علمان سیال کا دل جل کر راکھ ہوا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، سب کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ رو مت، کہاں ہے تمہارا گھر، کیا نام ہے تمہارے بھیا اور دادا کا؟
अलमान ने उसके डर को हर मुमकिन कम किया, मगर वो अलमान के साथ जाने पर और डरी, बल्कि कपकपा गई। नहीं, आप मत जाना, वो आपको भी थप्पड़ मार देंगे, आज मिशी मर जाएगी पक्का। शाइम का सांस भी रो रो कर उखड़ चुका था, जबकि अलमान ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी ताकि इस लड़की को घर जाने के लिए राज़ी कर सके। देखो, डरो मत, जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। यू आर सेफ ना? कुछ किया तो नहीं लोगों ने तुम्हारे साथ? उसकी फटी आस्तीन, तार तार गरेबान और नंगे पैरों ने अलमान को इस सवाल पर मजबूर किया, जिस पर मीशी ने फौरी नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, लेकिन उनके इरादे बहुत बहुत गंदे थे। फिर से वो अलमान को तकती वो ताबनाक मंजर और बेबसी याद किए सिसक पड़ी। अलमान ने नरमी से उसके कांपते हाथ पर डारस के लिए अपना खूबसूरत हाथ रखा, तो मिशी ने सांस रोके नज़र उठाकर अलमान को देखा। समझ न आई कैसे से बताए कि वो उसकी वजह से ही घर वालों से नाराज़ हो आई थी। समझ सकता हूँ, अब इससे तुम्हें आगे मुहतात रहना है। जो भी हो, अकेली लड़की का यूँ घर से बाहर सुनसान जगह होना बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी फैमिली वालों को कन्विंस कर लूँगा। एड्रेस बताओ मुझे। सलमान के अल्फाज, उसका लहजा था ही ऐसा कि वो तड़पने, सिसकने और करलाहटें दबाने के बाद कुछ संभल गई। फजान दाइब अंसारी मेरे भैया हैं। अंसारी हवेली यहाँ से 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। अलमान के समझाने के सबब मीशी ने जब ये सब बताया तो अलमान की आंखों में लम्हा भर हैरत और लहू साथ उतरा। क्या तुम ओजान दाइब की बहन हो? अलमान की हैरत पर मिशी ने भीगी आंखें मासूमियत से झपकीं, जबकि अलमान का दिल चाहा अपना सर ही अब कहीं दे मारे। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, यही रह गई थी मेरे लिए। अलमान ने बेबसी से खुद पर और अपने बेकरार होते दिल पर एक साथ लानत भेजी, जो इस लड़की की आंखों में देखते ही लुट चुका था। खुद मिशी ने भी उसके बाद कुछ न कहा, और अलमान से आल की जबरन दबाई नफरत वो भी बआसानी देख सकती थी, लेकिन वो इस वक्त इस कदर तकलीफ़ के बावजूद इसे अपना फ़ौजी अपने पास देखकर जो राहत मिली, उसका कोई मोल ना था। फिर अलमान की जैकेट, इसकी खुशबू मीशी को अब तक हिसारे हुए थी, और घर जाने का खौफ कि सब इसे इस गलती पर बहुत बुरी सज़ा दे सकते हैं। अलमान के साथ के सबब धीरे धीरे ख़त्म होता गया। जवाद ने आज कुछ सियासी कारकुन्स के साथ एक सरकारी हॉस्पिटल का दौरा किया। वहाँ काफ़ी दिन से मरीज़ों को शिकायतें मौसूल हो रही थी कि सरकारी अस्पताल में भी अदवायात पैसों की दी जा रही हैं। स्वयं होने के नाते जवाद ने आज खुद वहाँ का दौरा किया। ना सिर्फ वो अच्छे लीडर थे, बल्कि दर्दमंद दिल के मालिक थे। तभी उनके वोटर्स भी गरीब तबका था और बहुत बड़ा था। सो फिरोज़ शमशेर भले पैसा देकर भी वोटर ख़रीद लेता, उनको परवाह ना थी, क्योंकि यहाँ की पूरी अवाम उनके साथ थी। वहाँ के मसाइल देखकर उन्होंने जल्द ही इनके मसाइल के सद्भाव के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। लेकिन जब वो 6:30 बजे तक घर पहुँचे तो मुलाजमा कौसर से उनको पिनार के 3 बजे ही घर आ जाने और तब से कमरे में बंद होने की इत्तला मिली, तो वो फ़िक्रमंद से सीधे उसके कमरे में आए। तुमने तो कहा था जीनू के पास जाओगी, डिनर मेरे साथ करोगी, लेकिन कौसर बता रही है तुम 3 बजे की आ चुकी हो और तब से कमरे में बंद हो। ठीक हो ना बाबा की जान? जवाद कमरे में आए तो वो जो लिहाफ में घुसकर करवट पर लेटी अपनी ज़िंदगी और अब मोहब्बत की बेमुरादी पर आखिरी बार शाहाना सोग मना रही थी, फ़ौरन बाबा के पास आकर बैठने पर उठ कर बैठी। अब तक मौसम वैसा ही सर्द था, बादल दिन भर हल्के हल्के बरसते रहे, लेकिन लग रहा था रात जमकर बरसने वाले हैं। ठीक हूँ बाबा जानी, थोड़ा स्ट्रेस फ़ील कर रही थी तो सोचा आराम कर लूँ। हॉस्पिटल में मज़ीद कोई काम ना था, सो मैं जल्दी आ गई। ऊपर से आपके लाडले का मैसेज आया था कि वो भी वापस आ गए हैं। दादा ने कॉल की और बहुत तकलीफ़ में थे कि अरमान नाराज़ होकर चला गया। उनको तो तसल्ली दी, लेकिन खुद डाउन हो गई हूँ। पिनार ने असल वजह के सिवा दुनिया जहाँ का हर मसला कह दिया, और सितम यह कि जवाद मान भी गए। असल तकलीफ़ तो पिनार को दयाना रेज़ के अब भी गैर संजीदा रवैये ने दी थी, जो वो किसी से शेयर भी ना कर सकती थी। उसका गुस्सा मेरे जैसा है, कुछ दिन तो लगेंगे उतरने में। तुम स्ट्रेस मत लो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अगर अलमान आ रहा है तो मैं डिनर पर कुछ और भी बनवा लेता हूँ उसकी पसंद का, शायद मूड बेहतर हो जाए अच्छे खाने से। जवाद सयाल की तजवीज़ पिनार को भी अच्छी लगी, तभी वो रसान से मुस्कुराई और पास बैठे बाबा की बाजू से लग गई। ठीक है, उनका फेवरेट अफ़गानी पुलाव बनवा लें। दादा बता रहे थे भूख हड़ताल पर है मौसूफ़, और मेरी फ़िक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। मीनार ने धीमा सा मुस्कुराने के साथ बाबा की तशफ़ी भी करवाई, जो उसकी परेशानी नरमी से चूमते मुस्कुरा दिए और उठते ही उसकी गाल सहलाई, जो वाकई बहुत उदास सी लैला बनी लग रही थी।
چلو پھر آج باپ بیٹی مل کر اس کے لیے فیوریٹ پلاؤ کوک کرتے ہیں۔ کوثر کو آج چھٹی دینی چاہیے، آ جاؤ، کوکنگ سے تمہارا سٹریس بھی دم دبا کر بھاگ جائے گا اور وہ موصوف بھی شاید ہمارے ہاتھوں کی محنت پر طرز کھا کر اپنی بھوک ہڑتال توڑ دیں۔ بابا کی یہ تجویز اسے واقعی پسند آئی، تبھی وہ ان کی شرارت پر آمادہ انداز پر کھلکھلائی اور بابا کو اوکے کا اشارہ کیے بستر سے نکلی اور وہ بھی خوشگوار سے انداز میں پنار کے کمرے سے نکلے۔ پنار نے بستر کو خیر بات کہا، واش روم گھسی، ہاتھ منہ دھویا اور بالوں کو میسی جوڑے میں باندھے واپس بیڈ روم میں آئی۔ بیڈ پر پڑی شال اٹھا کر اوڑھی تو نظر میسج نوٹیفیکیشن پر پڑی۔ پنار نے خفیف سی ناگواریت کے سنگ فون اٹھایا اور میسج اوپن کیا۔ آئی ایم سوری پنار، بس یہ ایک جملہ جس نے پنار کا غصہ مزید دہکایا۔ تمہارے سوری اب کوئی اہمیت نہیں رکھتے دیان آریز، تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ تم سے محبت اور امیدیں باندھی جاتی۔ ہارٹ لیس انسان۔ اس وقت وہ غصے اور تکلیف میں تھی، تبھی دیان کی کسی معذرت کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیے وہ کٹھور پن کے سنگ فون وہی میٹرس پر مارتی کمرے سے نکل گئی۔ ہمارے منہ پر ہاک مل گئی وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی، کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ فیروز شمشیر انصاری کی وحشت خیز داڑھ اس وقت انصاری ولا کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ اوزان کے چہرے پر پہلے ہی لہو چھلکا تھا۔ دادا سائیں کی یہ بات جہاں ہر فرد کا کلیجہ نوچ گئی، وہیں اوزان نے یوں نظر اٹھا کر فیروز شمشیر پر ڈالی جیسے ان کا گلا دبا دینا چاہتا ہو۔ سلطان فیروز شمشیر انصاری کے پورے جسم میں جو اس وقت آگ لگی تھی وہی سب کو لگا کر خاکستر کر رہے تھے۔ وہ میری تربیت ہے، ایسا سوچنے سے پہلے مر جائے گی، یہ بات مت بھولیں، مجھ سے خفا تھی کہیں چھپ گئی ہے، ایسا سخت مت بولیں دادا کہ آپ کو اپنے الفاظ کی تلافی کی مہلت نہ ملے۔ اوزان نے بہت مشکل سے تمیز کا دامن پکڑے بھی فیروز شمشیر کو جس طرح اپنے امڑتے جلال اور غیظ کے سنگ تلملاتے ہراساں کیا، اس شخص کی رگوں میں شرارے دوڑے، جبکہ طلال دیان ایزل مریم سب ہی نفرت سے فیروز شمشیر کو گور رہے تھے اور زینوں کی حالت تو یوں تھی کہ ٹانگیں کپکپاہٹ کا شکار تھیں۔ وہ سمجھ نہ پائی یہ سب کیسے دیکھے، کیسے سنے اور کیسے برداشت کرے۔ اوزان کی برداشت دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ جو بھی ہو، تمہارے لاڈ نے اسے اس جگہ لایا کہ وہ اپنی من مرضیاں کرتی ہے۔ کیا تک بنتی ہے ایسی بے وقوفی کی؟ اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے گا انصاری خاندان۔ کہاں چھپی ہے؟ سوئی ہے جو مل نہیں رہی، ہر جگہ تلاش کر لیا۔ اگر اس نے بھی گڑیا کی طرح ہمارے منہ پر کالک ملنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم سب، اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، لیکن تاریخ کو دہرانے نہیں دوں گا۔ فیروز شمشیر کی حیوانیت اور درندگی کا وہ ان داڑھ بڑے جملوں میں بھرپور ثبوت دے رہا تھا، جبکہ کنول نے میدان گرم محسوس کرتے ہی جب میشی کا لیٹر چپکے سے ایزن مریم کی مٹھی سے جپٹ کر بڑے مزے سے سب کو پڑھ کر سنایا تو ہر فرد ہی اپنی اپنی جگہ دفن محسوس ہوا۔ اوزان نے اس لیٹر کے ہر لفظ کو چسکے لے کر ادا کرتی کنول کو جن بھوری آنکھوں کے اشتعال کے سنگ دیکھا، اس پر وہ بھی ذرا ڈری۔ او میشی ڈارلنگ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک فوجی کے پیچھے تم ہم سب کی عزت روند گئی۔ کون ہے یہ فوجی؟ کیا میشی کا بوائے فرینڈ؟ اللہ خیر کرے، آج کل تو زمانہ بھی بڑا گندا چل رہا۔ رات ہو گئی ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کنول نے بھی شفافیت کے سنگ سب کے جلتے سینوں پر اپنی نجس باتوں سے مزید آگ چھڑکی، اور اس سے پہلے اوزان اپنی برداشت کا شیرازہ بکھرنے پر کنول کا منہ توڑ دیتا خود طلال آگے بڑھے۔ بکواس بند کرو، تم اپنا زہر اپنے اندر رکھو ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا، بلکہ تم احسان کرو ہم پر، اپنی یہ منوس شکل گم کرو۔ ایزل مریم کی ہچکیوں، اوزان کی برداشت، فیروز کی زہریلی آنکھیں تکنے کے بیچ طلال نے کنول کے ہاتھ سے وہ لیٹر لیے، اس کی بازو پکڑ کر جھنجھوڑے، 2 قدم دور جس تضحیک سے دھکیلا وہ خود اہانت سے سیخ پا ہوئی پر گئی نہ، کیونکہ تماشا دیکھے بنا آج اس کا کہیں جانے کا موڈ نہ تھا۔ سب کو تکلیف میں دیکھ کر مزے محسوس کر رہی تھی، جبکہ جس طرح اوزان دائب نے اپنے آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے دہانے آئے غضب کو دبا رکھا تھا، اس کی خبر صرف زینش کو تھی، کیونکہ وہی اوزان کے ہاتھوں کی مٹھیوں کی صورت ابھرتی رگوں، آنکھوں میں اترے لہو اور دل میں برپا حشر کی گواہ تھی۔ تبھی تو وہ خوف کھا رہی تھی۔ ایزل مریم کا لگاتار رونا اسے بھی رلا رہا تھا۔ یہ دن دکھانے سے پہلے تم مر جاتی مشائم۔ فیروز شمشیر نے غم و غصے کے عالم میں وہیں حال کے میز کو لات مارے سکوت میں پھر سے اپنی غلاظت گولی، جبکہ اوزان نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کو بھینچا، اس کے چہرے کی رگوں میں خون گردش کرتا بھیانک لگ رہا تھا۔ آ گئی تمہاری حویلی۔ علمان نے گویا قیامت آنے کی اطلاع دی۔ میشی نے خوفزدہ نگاہوں سے انصاری حویلی کے بڑے سے انٹرنس گیٹ کو دیکھا۔ مجھے بچا لینا دشمن فوجی۔ میشی نے جس مسکینیت اور معصومیت سے علمان کی طرف تعصب بھری نظر ڈالے منت کی، نہ چاہتے ہوئے بھی علمان کی سنجیدگی اس عجیب سے لقب پر زائل ہوئی۔
فوجی کبھی بھی دشمن نہیں ہوتا، پریشان مت ہو، آ جاؤ باہر۔ سلمان کے نرم رویے پر میشی دیوانی تو ہو ہی چکی تھی، لیکن اس کے ڈھارس پہنچانے پر مضبوط بھی ہو گئی۔ سلمان گاڑی سے باہر نکلا تو میشی نے بھی اس کی جیکٹ اچھے سے پہن لیتے بکھرے بال ہاتھ پھیر کر سمیٹے اور لپک کر سلمان کے پاس آ رکی، جبکہ وہ دونوں اس سے بے نیاز تھے کہ اندر کون سی قیامت ان کی منتظر ہے۔ سلمان نے ہی دستک دی، جس پر فوری دو تلملاتے گارڈز باہر نکلے، جبکہ سامنے میشی اور سلمان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں بھی لہو اترا۔ چاروں ناچار دونوں کو اندر آنے کی اجازت دیے۔ ان گارڈز نے دونوں کو وہیں گاڑیوں کے پورچ میں روک کر اپنے ساتھی کو آنکھوں کے ناگوار اشارے سے اندر حویلی کی طرف دوڑایا۔ صاحب جی، میشی بی بی آ گئی ہیں، لیکن وہ کسی آدمی کے ہمراہ ہیں۔ اندر پھیلے اس موت جیسے سکوت کو باہر سے حویلی کے اندر آتے ملازم نے توڑا۔ وہاں آدھے افراد نے میشی کے مل جانے کی خبر سنی اور آدھے کسی آدمی کا حوالہ سن کر طیش میں آ گئے۔ فیروز شمشیر نے وہیں قریب کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے لہراتے گن جھپٹ لی اور بپھرے سانڈ کی طرح ناک کے نتنے پھنکارتے باہر لپکے۔ ہر کوئی جیسے اذان اور فیروز شمشیر کے پیچھے لپکا، ہر کسی کی رنگت سفید اور پیروں تلے سے زمین سرکی ہوئی تھی۔ تھینک یو، میشی نے گھر پہنچتے ہی پہنی جیکٹ اتار کر سلمان کو دی، جس نے رسان سے مسکرا کر اس سے لی بھی اور پہن لی، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد جب سامنے متوجہ ہوئے کہ دونوں کے چہروں کی رنگت سفید پڑی۔ سیالوں کے لڑکے کو اپنے گھر کی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر ہر کوئی تھم گیا۔ یہی حالت زینو کی تھی، جو سب سے پیچھے باہر نکلی، لیکن میشی کے ساتھ سلمان کو دیکھ کر وہیں پتھرا گئی۔ میشی کی اجاڑ حالت دیکھ کر دیکھنے والی ہر آنکھ کچھ بھی سوچ سکتی تھی۔ تو نے جرأت کیسے کی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ کیا کیا ہے تو نے میری پوتی کے ساتھ؟ حبیث مردود تیری تو! شمشیر انصاری اپنی گن لہراتے آگے بڑھے اور جیسے ہی انہوں نے میشی کے سامنے سلمان پر گن تانی، وہ خوف سے وہیں سر چکرانے پر گری۔ یہ تو دیان نے بروقت اسے تھام لیا، ورنہ اس وقت وہ بری طرح زمین سے پٹخ تھی۔ جبکہ سلمان بے ہوش ہوتی میشی اور اپنے سینے سے لگی گن کی نال دونوں پر خفیف سا بوکھلایا۔ اس لڑکی کے بے ہوش ہونے نے معاملہ مزید خراب کیا۔ دیان ہی میشی کو اٹھا کر اندر بڑھا تو ایزل مریم بھی روتی کرلاتی ہوئی پیچھے لپکیں۔ اوزان اپنی جگہ پتھر بنا آنکھوں میں آگ لیے کھڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ قبرستان میں تھی، کچھ لوگ اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اتفاق سے وہاں پہنچ گیا۔ سلمان نے مقابل کی نفرت کے باوجود سب سچ بتایا، لیکن وہاں اس کی بات پر کون یقین کرتا؟ سو شمشیر انصاری نے اس کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ایک لمحہ طلال، اوزان اور حویلی کے دروازے میں کھڑی زینو کی بھی چینخ نکلتے بچی، جبکہ کنول نے بھی یکدم اس ایکشن پر ہنسی روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ فیروز نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ سلمان سیال کو گریبان سے جکڑا، جو اس بے وجہ کے تماچے پر عجیب سی نظروں سے اس جان کو آتے ہونہار بڈھے کو دیکھنے لگا۔ آج تک بچپن میں بھی بابا یا دادا نے اسے چھونے تک کی کوشش نہ کی، اور یہ اس کے منہ پر تھپڑ برسانے کے باوجود اس کی جان لینے پر آمادہ تھا۔ بکواس کرتا ہے، خبیث دادے کا خبیث پوتا! ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی تو نے یہ جو جرأت کر دی، یہ تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ تو نے کیا سمجھا تھا انصاریوں کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے ہمارے لیے سزا بنا کر بدلہ لے گا؟ نہیں بچے، وہ تیری ہی سڑ لادی جائے گی، اس کو تیرا خاندان ہی بھگتے گا۔ کھڑے کھڑے فیروز شمشیر انصاری نے یہ ناگہانی زہر میں بجھے الفاظ کہہ کر ہر کسی پر قیامت ڈھائی۔ طلال، اوزان، یہاں تک کہ کنول بھی اس بار سچ میں چیخ مارتے مارتے بچی، جبکہ سلمان سیال یوں تھا جیسے اس کے جسم کا لمحہ لگا کر سارا خون یہ سانڈ حبیث پی گیا ہو۔ سلمان کو وہ واقعی مردار سالم گوشت نگل لیتا بھیڑیا لگا۔ اوزان دائب انصاری کے ماتھے کی رگیں برداشت کے سبب پھول چکی تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہٹے پیچھے! کیا پاگل واگل ہیں؟ بڑے ہیں تو کیا مطلب کلیجہ نوچ کھائیں گے؟ کہہ تو رہا ہوں وہ مجھے راستے میں ملی۔ کیسے سر پھرے اور وحشی لوگ ہیں آپ! سلمان نے اپنے گریبان سے اس بڈھے کے ہاتھ پکڑ کر پڑے دھکیلتے چیخ کر کہا، مگر فیروز شمشیر اس وقت درندہ تھا تو باقی سب جیتے جاگتے مردے۔ ایک بار پہلے بھی اس خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا، اور انصاری والے اچھوتوں کو گناہ گاروں کے منہ پر مارنے کے عادی ہیں۔ نکاح بلاؤ۔ ابھی کے ابھی مشائم کا اس سے نکاح پڑھاؤ اور چلتا کرو اس کو اس کے ساتھ، اور تم اپنی چال میں خود پھنس کر اپنے دادے اور باپ کی طرح سسک سسک کر مرو گے، یاد رکھنا۔ شمشیر انصاری کی زہریلی آواز اس پر اوزان سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے دادا کا ہاتھ پکڑے ان کو جھٹکا دیتے سلمان سے دور کیا، جبکہ سلمان سیال کے تو نکاح والی بات پر خواص مفلوج ہو چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں میرے ہاتھ سے کسی کی موت چاہ رہے آپ؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میشی راستے میں ملی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خبردار اگر میشی کے لیے میرے علاوہ کسی نے ایسا کوئی غیر انسانی فیصلہ لیا۔
اذان کی برداشت بہت بری ٹوٹی اور اس نے فیروز شمشیر کو جھنجھوڑ دیا، لیکن اس بڈھے پر جیسے اثر تک نہ ہوا۔ اس کے لوگ نکاح ہوا کا انتظام کرنے جا چکے تھے۔ ان پر یقین مرنے کے بعد بھی ممکن نہیں۔ کل کو اگر تاریخ دہرائی گئی تو یاد رکھنا اذان سب تباہ ہوگا۔ وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ تم سب لوگ میرے فیصلوں کے پابند ہو، سمجھے؟ میشی آج ہی اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ جائے گی تاکہ سیال والوں کو پتہ چلے کہ اب بھی انصاری والے مرد کے بچے ہیں۔ ہٹ پیچھے، تیری لاڈلی ہے تو میری بھی اکلوتی پوتی ہے، لیکن اس گھر کی دہلیز اس طرح پار کر کے اس نے اپنی اس دردناک سزا کو خود دعوت دی۔ دادا کی شفقت کے سبب اذان کی آنکھیں لہو ہوئیں اور جس طرح وہ اسے پرے دھکیل کر وہاں سے گئے، اذان ان کی جان لے لیتا اگر طلال پر وقت اس بے قابو شیر کو نہ جکڑ کر روکتے۔ ہوش کر اذان! طلال کی دبی آواز پر اذان نے ان کو بھی پرے جھٹکا اور تیزی سے دادا کے پیچھے اندر لپکا، جبکہ زینو بھی سہمی ڈری صدمے میں غرق فوری باہر بھاگی۔ علمان تو سمجھ نہ سکا کہ ان پاگل ہفتیوں میں آ پھنسا ہے۔ زینو کو دیکھتے ہی اس نے رحم طلب سی نظر جیسے اس پر ڈالی، وہ خود رو دی۔ زینو، یہ کیسے وحشی لوگ ہیں تمہارے سسرال والے؟ تم تو یقین کرو میرا، وہ مجھے واقعی راستے میں ملی تھی۔ مسٹر طلال پلیز اپنے سر پھرے باپ کو سمجھائیں، وہ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علمان کی اپنی حالت بگڑی، سب حصے مفلوج تھیں۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آئی ایم سوری۔ وہ خود اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی، جبکہ طلال بھی سانس رکنے پر گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ وہیں فیروز شمشیر سیدھا میشی والے کمرے کی طرف پھاڑ کھاتے تیوروں سے بڑھے، جہاں میشی ہوش میں تو تھی پر وہ اتنا ڈر چکی تھی کہ اس سے کچھ بولنا محال تھا۔ اس کا سانس رک رہا تھا، پوری کانپ رہی تھی۔ اس آدمی نے تمہیں چھوا، میلا کیا، بول میشی! ایزل مریم کو پکڑ کر پرے کرتے فیروز اس سہمی میشی کی بازو دبوچ کر کھڑا کرتے، اس کے تار تار لباس سے نظریں چراتے اس قدر وحشیانہ داڑے کہ میشی کی ہچکی بن گئی۔ اوزان نے جب دروازے میں پہنچتے دادا کی یہ بدسلوکی دیکھی تو لپک کر اس نے دادا کے ہاتھ سے میشی کو چھڑوائے، اپنے سینے سے لگایا اور روح فنا کرتی نظر اس جانور شخص پر ڈالی۔ کیا آپ انسان ہیں؟ مجھے بے ادبی پر مجبور مت کریں دادا۔ کوئی میشی سے کچھ نہیں پوچھے گا، نکل جائیں سب یہاں سے، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اوزان کے دھاڑنے پر دیان نے روتی ہوئی بڑی امی کو سینے کے ساتھ لگاتے باہر کا رخ کیا، مگر فیروز شمشیر وہیں رکا، غصے سے اوزان کو گھورا۔ تیری یہاں نہیں چلتی، ابھی تیرا دادا زندہ ہے، باہر لے آئے اسے شرافت سے اوزان، ورنہ اگر آج اس کے اور میرے بیچ تو بھی آیا تو مسل دیا جائے گا۔ اپنے خاندان کی عزت پر پھر سے داؤ پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگتے گی اور اب کی بار تو اس کی ڈال نہیں بن سکا، سمجھا؟ شمشیر انصاری اس وقت واقعی کسی ہونہار بھیڑیے کا روپ دھارے تھے، جبکہ اوزان نے ان پر سے نظر حقارت سے پھیری، جبکہ میشی کی رو رو کر سانس بند ہو رہی تھی۔ اوزان کا اپنا دل پھٹ رہا تھا، میشی کی یہ حالت دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آتی سرخی اور نمی وہ بھی نہ روک سکا۔ میشی میرے بچے! اسے پکڑ کر بٹھاتے وہ اسے پکارا تو اس کی مضبوط آواز بھی لرزی، لیکن وہ بالکل بے جان ہو رہی تھی۔ میشی کی ایسی حالت پر اوزان کا دل جل رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے یہ حویلی اپنے ساتھ ساتھ میشی کے لیے بھی ٹارچر سیل لگا۔ تمہیں جانا ہوگا میشی، اپنے فوجی کے ساتھ۔ اوزان کا یہ جملہ سن کر وہ جو مسلسل رو رہی تھی، حزن و ملال کے سنگ روتی ہوئی بھیا کو یوں دیکھنے لگی جیسے انہوں نے اس کی جان نکال لی ہو۔ آج جو کچھ تمہاری غلطی کے سبب ہوا، اس کے بعد تم اس گھر میں لمحہ بلمحہ ٹارچر کی جاؤ گی، جو مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوگا میرے بچے۔ تم بھیا کی سانسیں ہو، کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ زندگی اس دردناک موڑ پر بے سمت لا کر تڑپنے کو چھوڑ دے گی۔ ابھی تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ اور اس کی فیملی بہت اچھی ہے۔ مجھے وقت چاہیے یہ سب سلجھانے کے لیے۔ اوزان یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ میشی کے دماغ کو ہر لفظ سن کرتا گیا۔ اوزو نہیں! وہ تڑپ کر اس کے سینے سے شرٹ مٹھی میں جکڑتی سسکی، مگر اوزان نے اس کے ہاتھ سے دردناکی کے سنگ اپنا دامن چھڑوایا اور آنکھ سے ٹپک پڑتا ایک بے بس آنسو پونچھے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ فیروز شمشیر انصاری پر جو درندگی طاری تھی، اس نے ہر شخص کو اشکبار کر دیا۔ انہی تار تار کپڑوں کے سنگ شمشیر نے میشی کا نکاح علمان کے ساتھ کرواتے ہی اسے بالکل گڑیا کی طرح اپنی زندگی سے نکالا۔ ٹھیک 25 سال پہلے بھی ایسی ہی قیامت برپا ہوئی تھی، تب سامنے یعقوب حیدر اور ان کے منہ پر مارنے والی علایا تھی۔ کوئی کچھ نہ کر سکا، سب کو اذان سے امید تھی لیکن وہ بھی پتھر بنا، یہ سب چپ چاپ اپنی جلتی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ میشی کی سسکیاں، اس کے آنسو، سب کا دل چیر گئے۔ علمان سیال تک صدمے میں تھا کہ یہ اس کی زندگی کے ساتھ ان انصاریوں نے کیا کیا ہے۔ وہ خود ہی اس وقت پاگل ہو رہا تھا، پھر اس جان ہارتی لڑکی کو کیسے سنبھالتا جو چند لمحوں میں دل سلگانے کے بعد اس کی پوری زندگی وجود اور جان کی آتش بن کر اس کے منہ پر مار دی گئی۔
وہ سلیس موت جیسی حویلی سے باہر آیا تب بھی دم گھٹ رہا تھا اور میشی کا رونا تو تھم گیا، لیکن وہ کسی بھی وقت مر جاتی ہے ایسا محسوس ہوا۔ سلمان نے اپنی جیکٹ جب باہر پہلی ٹھنڈ کے سبب گاڑی کے پاس آ کر اس تڑپتی ہوئی میشی کو دوبارہ پہنانی چاہی تو وہ اسے حقارت و غصے سے پرے جھٹک کر وہیں سڑک پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اس کے آنسو تیزاب کی مانند سلمان کے سینے پر گرے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس سے اچھا تھا وہ مجھے مار دیتے، کہا تھا مجھے گھر مت لائیں۔ اب میں جینا نہیں چاہتی، مجھے نہیں جینا۔ آئی ہیٹ مائی سیلف۔ وہ بہت برا روتی، اس سے پہلے خود کے بال نوچتی۔ سلمان نے اسے پکڑ کر نہ صرف اٹھایا بلکہ واپس اپنے سینے سے لگایا، جیسے اپنے دل کی آگ بھی کم کرنا چاہتا ہو۔ مت رو مشائم، آؤ گھر چلیں۔ اسے وہ اس وقت کچھ بھی کہہ دیتا، وہ موت کی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے سلمان کی پوری شرٹ بھگو دی، لیکن سلمان نے خود ہی زبردستی اس کو جیکٹ بھی پہنائی اور گاڑی میں بھی بٹھایا اور خود ان جہنمی لوگوں کے گھر پر نگاہ حقارت ڈالتا وہ خود بھی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور میشی نے جیسے سر شیشے سے ٹکا کر اپنی روتی آنکھیں میچیں۔ وہ سلمان کو حقیقت میں درد میں جھونک گیا، جبکہ شمشیر انصاری اس وقت ہر کسی کی نفرت اور لعن طعن کے زیر اثر تھے۔ اوزان کے سوا ہر کوئی ان پر لعنتیں برسا رہا تھا، کیونکہ وہ خود میشی کے جاتے ہی آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور زینو اس وقت اس کے پیچھے ہی لپکی۔ جس اذیت سے اوزان گزرا تھا اسے ڈر تھا کہیں خود کے ساتھ کچھ کر نہ گزرے۔ آپ انسان نہیں حیوان ہیں۔ مجھے لگا تھا گڑیا آپ کے ناپسند ستیلے بھائی کی بیٹی تھی، تبھی وہ اس کے ساتھ وہ ظلم کرتے آپ کی روح نہ کانپی، لیکن میشی آپ کا اپنا خون تھی، بہت ہی پیارے لاڈلے دائب انصاری کی لاڈلی۔ دائب کو آپ نے مجھے اور آریز سے ہمیشہ زیادہ فوقیت دی اور ہم نے اف بھی نہ کی۔ پھر آپ نے ایسی سنگ دلی کیوں کی میشی کے ساتھ؟ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا تھی۔ اگر وہ اس دکھ سے مر گئی نا بابا سائیں، تو قسم اٹھا رہا ہوں ان ہاتھوں سے آپ کو مار دوں گا۔ اس ظلم پر نہ زمین کانپی نہ آسمان گرا، لیکن طلال انصاری کا کلیجہ ضرور کٹ چکا تھا۔ دیان تو خوفزدہ تھا کہ ایزل مریم کو کچھ ہو نہ جائے، جو بالکل بے جان میشی کو رو رہی تھیں، اور کنول بھی اس وقت طلال کے داڑنے پر سہمی دکھائی دی۔ خاندان کی عزت جس کے سبب خراب ہو، وہ دل کا ٹکڑا بھی ہو تو شمشیر اسے کلیجے سے نکال دینے کا عادی ہے۔ تو مجھے مارے گا؟ تو خود زندہ ہے کیا؟ یہ حویلی میری ملکیت ہے اور یہاں فیصلے بھی میں لیتا ہوں۔ یہ عزت، یہ مرتبہ میں نے بہت مشکل سے پایا ہے، کسی کو بھی اسے میلا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میشی کو ان کے سر تھوپ کر میں نے لوگوں کو دل دہلاتا عذاب دیا ہے۔ وہ اسے ہماری کمزوری بنانا چاہتے تھے، لیکن اب اسے خود ہی جب دل سے لگائیں گے تو میرے اس جلتے دل کو تب قرار آئے گا۔ فیروز شمشیر نے طلال سے بھی اونچی آواز میں ڈانٹتے کہا۔ جب کہ ایزل مریم بالکل بے جان ہوئی تو دیان نے ان کو ملازمہ کے ہمراہ ان کے کمرے میں لے جاتے سکون کا انجیکشن دیا، ورنہ ان کی جان اس ظلم پر ضرور جاتی۔ جبکہ خود وہ باہر آیا تو طلال وہیں سر گرا کر صوفے پر بیٹھے رو رہے تھے اور دادا کا سر غرور سے اکڑا تھا۔ پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک باپ اتنا سنگدل اور بے درد کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے آپ کی بربریت دیکھ کر پتہ چل گیا کہ گڑیا پپو بھی میشی کی طرح بے قصور ہوں گی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا دادا سائیں، اس گھر کی چہکتی ہوئی خوشی کو جس ذلت کے سنگ گھر بدر کیا ہے، یاد رکھیے گا آپ خوشی کے نام تک کو ترسیں گے۔ میشی کے ساتھ ظلم کرنے والا شخص دیان آریز کا بھی مجرم ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، اور وہ دن دور نہیں جب اوزان لالا بھی یہی جملہ آپ کے منہ پر ماریں گے۔ میشی کو کچھ ہوا تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ دیان ریز نے لفظ اگل کر اپنے اندر کا سارا تاب نگلا اور فیروز شمشیر نے اس کی بد زبانی پر اسے بھی پلٹے منہ پر تماچا رسید کیا۔ گستاخ، خوب اپنے باپ پر گیا ہے باغی اور بدبخت۔ آج کے بعد اگر تو نے مجھ سے ایسی ٹون میں بات کی تو آریز کی قبر میں ہی تجھے بھی زندہ گاڑ آؤں گا۔ دفع ہو جا۔ اوزان تم سب جیسا نہیں ہے، اسے پتہ ہے اصولوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اسے پتہ ہے دشمنی کیسے نبھاتے ہیں، اسے پتہ ہے فیروز شمشیر انصاری کے پوتے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو بھی میرے تینوں بیٹوں کی طرح ہی نکلا، جا ڈوب مر۔ خبیث، مجھ سے زبان چلاتا ہے۔ اس گھر میں اب میشی کا ذکر بھی نہیں ہوگا، مر گئی وہ ہم سب کے لیے۔ جھٹکے سے کاٹ داڑ نگاہیں دیان کی لہو چھلکاتی آنکھوں پر ڈالے وہ باقاعدہ غرائے، جبکہ اس تھپڑ کو تو وہ سہ گیا، لیکن اب لگ رہا تھا دیان آریز ان کو خون کے آنسو رلانے والا ہے۔ دیان وہاں سے غصے سے چلا گیا تاکہ وہ میشی کے پیچھے جائے، اس لاڈلی کو اس تکلیف میں اپنی ڈھارس دے، جبکہ روتے ہوئے طلال پر مشتعل نظر ڈالتے فیروز شمشیر ذرا اس کے قریب آئے اور تمسخرانہ ہوئے۔ تجھے عورت ہونا چاہیے تھا طلال، بزدل کہیں کے، سنبھالو اسے بہو رانی ورنہ رو رو کر ہی مر جائے گا۔ وہیں آخری بچ چکی سہمی سی کنول نے ان کے حکم پر فوری گردن ہلائی کہ کہیں غصے میں اس کی گال بھی نہ سینک دیں، جبکہ
طلال نے جس طرح اس طنز پر روتی آنکھیں اٹھا کر بابا پر ڈالیں، وہ اگر کسی درد مند دل کو ملتی تو کلیجہ کٹ جاتا۔ کمل خود اس وقت خوفزدہ تھی، تبھی بے حال سے طلال کو اس نے پوری ہمت لگائے تھاما بھی اور اٹھایا۔ وہ اس عورت کو لاکھ پرے جھٹکتے، پر کمل نے فی الحال واقعی صرف طلال کی حالت کے پیش نظر ان کی نفرت کو اگنور کیا اور کمرے کی طرف لے کر بڑھ گئی۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں بہت بڑا کٹ تھا جس سے خون رس رس کر نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ کچھ دور ہی شیشے کا واس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اوزان کے کمرے کے قالینی فرش پر جا بجا بکھرا تھا، اور وہ کسی بت کی طرح اپنے ہاتھ سے خون کے ٹپکتے قطروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ زینو اس کے کمرے کے دروازے کے باہر لگ کر کھڑی اتنی ہمت نہ رکھتی تھی کہ دستک دے۔ اسے اوزان کی تکلیف سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت ہرٹ ہیں، غصے میں ہیں، کسی کو مارنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کے یوں کمرہ لاک کر دینے پر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایک بار کھول دیں پلیز۔ وہ کب سے دبی دبی سرگوشیوں میں اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ اوزان طائب انصاری کو کچھ سنائی دینا بند ہو چکا تھا۔ جس ہاتھ سے وہ مشی کو خود سے دور ہونے سے روک نہ پایا، دل چاہے اسے کاٹ دے۔ یہ تھوڑا سا لہو اسے سکون نہیں دے رہا تھا۔ جو قیامت اندر سینے میں برپا تھی، اس کے اگلنے کے لیے یہ خون بہت کم تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، پلیز اوپن دا ڈور۔ زینو خود یوں تھی جیسے ابھی گر پڑے گی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی حصے میں مفلوج کر چکا تھا۔ اوزان، اسے یقین تھا اس پر وہ ضرور رد عمل دے گا، جبکہ زینو نے جب اس کو پکارنے کے ساتھ اس کے روم کا ڈور ناب گھمایا تو وہ کھل گیا کیونکہ وہ لاک نہ تھا۔ زینش نے اپنے آنسو رگڑے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اوزان کے ہاتھ سے ٹپکتے خون کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑی۔ پھر وہ شیشے کا ٹوٹا واز جا بجا بکھرا تھا اور اس میں سجے پھول کسی نے پیر سے مسل دیے تھے۔ وہ کمرے کے وسط میں اپنی بے مرادی پر رو رہے تھے۔ زینش لپک کر اوزان کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھتے ہی اپنے کندھوں سے گرد لپٹی شال اتار کر اس نے اوزان کے ہاتھ پر وہ جلدی سے لپیٹی تاکہ خون بہہ نہ رکے۔ اوزان نے ہاتھ کو اس بری چادر میں جھپتے دیکھ کر نظر جب زینو کی آنکھوں پر ڈالی تو نہ صرف اس کو پرے دھکیلتا اٹھا بلکہ اپنے ہاتھ پر مرہم پہنچاتی زینو کی چادر بھی اتار کر فرش پر ماری۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئی ہو میری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ میری تکلیف تمہارے دل کو بہت سکون دے گی۔ آتے ہی تمہیں اپنے ساتھ کی میری زیادتی کا بدلہ مل گیا۔ مجھے یوں دیکھ کر سب اجڑ گیا، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ اس کو باقاعدہ پکڑ کر کمرے سے نکالتے وہ وحشی بنا تو زینو نے اس کے دھکیلنے کے بیچ بڑے ضبط سے ہمت کی اور اس کی بازو پکڑے اس بے رحمی سے روکا۔ اوزان، پلیز اتنی بدسلوکی مت کریں، میں آپ کا برا نہیں چاہ سکتی، مجھے آپ کا زخم دیکھنے دیں، بہت خون نکل رہا ہے پلیز۔ وہ اس وقت مار بھی دی جاتی تب بھی بس ضد تھی وہ اس کے زخم پر مرہم لگائے، لیکن وہ بپھرا ہوا زخمی شیر اب کسی مرہم کے حق میں نہ تھا۔ ابھی تو تم اوزان کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا بھی دیکھو گی، یہی تو تمہاری خوشی ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہو، میں نے تمہاری زندگی خراب کی، تم تو میری تکلیف پر خوش ہونا چاہیے، خوشی مناؤ جا کر، میری آنکھوں سے اب سچ میں دور رہنا، میری ہر تکلیف سے۔ اس وقت وہ اسے جس طرح سمجھ رہا تھا زینو میں سکت نہ تھی، وہ کوئی صفائی دیتی نہ وہ اس کا یقین کرتا۔ آپ کی قسم دور رہوں گی، پر زخم دیکھنے دیں، اوزان بہت خون نکل رہا ہے، پلیز رحم کھائیں مجھ پر۔ اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش میں وہ منت کر اٹھی اور اوزان سمجھ نہ پایا کیوں اس لڑکی کی اس کے معمولی سے زخم پر جان نکل رہی ہے۔ بیٹھیں، ریلیکس ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا، گہرے گہرے سانس لیں، المان میچی کو رونے بھی نہیں دے گا، پلیز بھروسہ کریں مجھ پر، پرسکون ہو جائیں۔ اس شخص سے جب سانس لینا مشکل ہوا تو زینو نے اپنی ننھی منھی قوت لگا کر نہ صرف اس پہاڑ کو واپس میٹرس پر بٹھایا بلکہ جس طرح اپنے پرحدت ہتھیلیوں سے اس نے اوزان کے چہرے کو چھوتے اس کرب سے نکالنے کی صحیح کی، وہ بے جان نظروں سے بس اسے اور اس کے یہ سنبھالنے کے جتن ہی دیکھتا رہا۔ کچھ بول پائی یہ اس لڑکی نے ناممکن کر دیا۔ کبھی وہ اس کی پریشانی اور صدمے سے گردن پر ہاتھ پھیرتی، کبھی شانوں کسرتی سینے پر نگاہ جمائے واپس اپنے ملائم ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتی۔ وہ اس تکلیف سے جلد نکل آئے گی، المان اس سے کوئی بے رحمی نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں اسے، وہ زینو جیسا نرم ہے، حساس ہے، پلیز پرسکون ہو جائیں اور اب مجھے اپنا ہاتھ دیکھنے دیں پلیز۔ وہ آنکھیں موندے وہیں میٹرس پر گرتے ہوئے لیٹا تو زینو نے اس کے پاس بیٹھتے ڈرتے ڈرتے اس کا زخمی ہاتھ پکڑا۔ پوری ہتھیلی پر اس قدر بڑا کٹ تھا کہ دیکھ کر ہی زینو کی آنکھوں سے کئی آنسو گرے۔ اوزان بیڈ پر لیٹا، بھلے آنکھیں سختی اور تکلیف کی نہ برداشت کی جا سکتی
اذیت کے سبب بند کر چکا تھا، پر وہ جس تکلیف میں تھا وہ اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ زینو نے وہیں سائڈ ڈرا کھولا تو وہاں سفید پٹی اور اسپرٹ پڑا دکھائی دیا۔ زیادہ تلاش کا اس میں اسٹیمنا نہ تھا۔ زینو نے اٹھ کر وہ اسپرٹ اور پٹی اٹھائی اور زان کا ہاتھ پکڑے اس نے پہلے ہی چادر سے اس کی ہتھیلی میں جم جاتا خون صاف کیا اور پھر اسپرٹ ڈالے۔ ذرا سا اس نے اوزان کے چہرے کو دیکھا لیکن وہاں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ زینو نے بہت آہستگی سے سفید پٹی اس کے پورے ہاتھ پر چڑھائی اور پھر سے گردن گھمائی جہاں وہ ساتھ ہی رکھا تکیہ اٹھا کر جس طرح اپنے چہرے پر دبا گیا۔ اس کی یہ حرکت زینو کے دل کو نوچ کھا گئی۔ بس نہ چلا وہ کچھ بھی کر کے اوزان کی اذیت میں کمی کر دیتی۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، میرا دم مت گھوٹو۔ تکیے کے تلے سے ہی وہ اس قدر وحشی ہوئے گرایا کہ وہ ڈر کر اٹھی۔ ہرگز دل اسے یوں چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ زینو کا دل چاہا یہیں اس کے کمرے کے کسی کونے میں چھپ جائے، پر مجبوراً ہی صحیح اوزان کے حکم پر وہ آنسو گھوٹتی ہوئی اپنی اسی چادر سے فرش پر بکھرے اوزان کے خون کو صاف کیے اس چادر کو کسی خزانے کی طرح سینے سے لگاتی اس کے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کیے اس چادر کو دیکھا جو لہو لہان تھی۔ ان کی تکلیف مجھے کیوں مار رہی ہے اللہ سائیں، ان کو سکون دیں، اتنا خون نکل گیا، ان کو کچھ نہ ہو ورنہ زینش مر جائے گی پلیز۔ وہیں زمین پر اس چادر کو سینے سے لگائے ہی وہ گر پڑی، روتے ہوئے پورے جسم پر کپ کپاہٹ اتر آئی اور رضان طیب کی تکلیف میں اس لمحہ کوئی بھی کمی نہ کر سکتا تھا۔ زینش کا اس کے قریب سے ایک ہی بار کے کہنے سے چپ چاپ چلے جانا اس کی تکلیف بڑھا ضرور چکا تھا، کیونکہ اس وقت اسے صرف زینش سکون دے سکتی تھی۔ جی جناب، جاری ہے۔ پتہ ہے جناب، بہت ہی خطرناک قسطی ہے، لیکن میں نے نا مسٹر کمیلین کی طرح 33% ایکسٹرا دماغ استعمال کر کے آج کی قسط لکھی ہے، تو پھر رسپانس بھی دھماکےدار ہونا چاہیے۔ تو بھائی کل ملتے ہیں پھر اگلی 15 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بتانا مت بھولیے گا کیسی لگی۔ اور آج میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ تھوڑی غلطیاں کروں، لیکن منہ کبھی کبھی سلپ ہو جاتا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں چلو چھوڑو، کیا ڈیلیٹ کروں، آلسی پن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے آپ کی رائٹر میں۔ تو چلتے ہیں پھر، ہم مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ہم اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔